السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ دیکھی۔ اب اگلی قسط میں دوسری ہجرت حبشہ کے اوپر تحریر آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ تو پہلی ہجرت حبشہ سے واپس ہونے کے بعد اب جو مسلمانوں میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کی پناہ میں تھا، اس کے باوجود کفار قریش نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی، اس پر وہ نہایت چیں جبی تھے۔ یہ حال دیکھ کر اوائل 6 نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کو ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لے ہوئے تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چوکنا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے سے روکنے کی مقدور بھر کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی 83 مرد اور 18 عورتیں حبشہ پہنچ گئے۔ پہلی مرتبہ ہجرت کرنے والے صحابہ میں سے بعض اس دوسرے قافلے میں بھی شریک ہو گئے۔ دوسری بار بھی حضرت عثمان معزوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سلمہ بن عبد اسد رضی اللہ عنہ معزوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ ان کے علاوہ عبید اللہ بن جہش رضی اللہ عنہ معزوجہ حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی مہاجرین میں شامل تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ دونوں خواتین یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہوئیں۔ دیگر مہاجرین میں ابو جہل کے سوتیلے بھائی حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ، رئیس مکہ عتبہ کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد بن عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب، حضرت خالد بن حزام ابن خویلد، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے رضی اللہ عنہم قابل ذکر ہیں۔ حضرت خالد بن حزام کی وفات حبشہ جاتے ہوئے راستہ میں سانپ کاٹنے سے ہوئی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا تھیں، جن کے بطن سے حبشہ میں 3 فرزند پیدا ہوئے۔ حبشہ جاتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر کو نجاشی کے نام ایک تعارفی خط دیا تھا، جسے ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اپنی تصنیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی میں طبری، ابن القیم اور قسطلانی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تعارفی خط: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نجاشی اصحمہ بادشاہ حبشہ کے نام۔ میں اس خدا کی تعریف تمہیں لکھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بادشاہ مقدس، سلامتی والا، امن دہندہ اور سلامت رکھنے والا ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں، جن کو پاک اور برائی سے محفوظ مریم بتول کی طرف ڈالا گیا تو وہ خدا کی روح اور پھونک سے حاملہ ہوئیں، جیسا کہ خدا نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا۔ میں تجھے خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ کہ تو میری اتباع کرے اور مجھ پر نازل شدہ چیز پر ایمان لائے، کیونکہ میں خدا کا رسول ہوں، اور میں تجھے اور تیرے لشکروں کو خدائے عز و جل کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے پیام پہنچا دیا، اور یہی اور 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 بھی خواہی کی ہے۔ اب تم میری بھی خواہانہ نصیحت کو قبول کرو، اور میں نے تمہارے پاس اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو بھیجا ہے، جس کے ہمراہ چند مسلمان بھی ہیں۔ جب وہ تیرے پاس آئیں تو ان کی مہمانداری کر اور تکبر چھوڑ دے۔ سلام اس پر جو ہدایت پر چلے۔ یہ خط تھا یہاں تک۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے مطابق اس تعارفی خط کے واقف کارانہ انداز سے گمان ہوتا ہے کہ شاید نبوت سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حبشہ
بسلسلہ تجارت تشریف لے گئے ہوں دیگر مکی تاجروں کے ساتھ، اس لیے پہلی بار مسلمانوں کے حبشہ ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ حبشہ میں ایک ایسے بادشاہ کی حکومت ہے جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، واقف کارانہ انداز بتلاتا ہے۔ حبشہ کا پایا تخت اس زمانے میں اکسوم تھا، بعد میں عادیس ابابا پایا تخت بنا۔ اس وقت کے نجاشی حکمران کا نام اسحمہ تھا۔ یہ فرمانوا اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش کہ قریش کی ہجرت کرنے والے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے دوسرے قافلہ میں ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی دوسرا فرد شامل تھا، اس لیے مکہ کے ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ مسلمان حبشہ میں چین سے رہنے لگے۔ یہ خبر سن کر قریش مکہ بہت مضطرب ہوئے۔ یہ مسئلہ دارالندوہ میں پیش ہوا اور بعد غور و خوض طے کیا گیا کہ ایک سفارت نجاشی کے پاس بھیجی جائے۔ چنانچہ عامر بن عاص بعد میں فاتح مصر، عبداللہ بن ابی ربیعہ ابو جہل کا ماجایا بھائی کو جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت سے تحفے دے کر حبشہ روانہ کیا گیا۔ انہیں حبشہ جا کر سب سے پہلے نجاشی کے امراء اور مذہبی پیشواؤں بطریقوں سے ملاقات کی اور ان سے نجاشی کے دربار میں اپنے معروضہ کی تائید کرنے کی درخواست کی۔ جب بطریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کو نکال دینے کا مشورہ دیں گے، تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے پیش کر کے اپنا مدعا عرض کیا۔ اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین، چاچاؤں اور ان کے کنبے قبیلے کے عمائدین نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عتاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو بطریقوں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان جوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے۔ لیکن نجاشی نے سوچا اور اس قضیے کو گہرائی سے کھنگالنا اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری سمجھا، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلاوا بھیجا۔